بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت کے حوالے سے جو گفتگو جاری ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا گیا ہے، تو اسی نمونے کے حوالے سے معاشرے پر سیرت کا اطلاق کیسے ہوگا، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلا پروگرام میں اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا تو یہ تھا کہ صاحب سماجی برائیاں جو پیدا ہو رہی ہیں ہمارے درمیان، ایک تو وہ اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمارا تعلق باللہ بہت کمزور ہو گیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ عقیدہ توحید کمزور پڑ گیا ہے، چونکہ عقیدہ توحید جو ہے وہ ہمیں اس جانب راغب رکھتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہم بعض معاملات میں یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد ہو گئے، ہم تو بالکل اکیلے ہیں، تنہا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے 3 ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں تنہا نہیں ہوتا کبھی بھی، تنہائی کے گناہ نہیں ہوتے، گواہوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیسرا تو دیکھ ہی رہا ہے، ہر وقت موجود ہوتا۔ تو کبھی یہ تصور کرنا کہ میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، سب سے بڑی حماقت دنیا کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تنہا سمجھا جائے۔ تو یہ سمجھ کے اگر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں سماجی حالات میں، تو بہت ہی برا کر رہے ہوتے ہیں، ہم گواہوں کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر بات ہو رہی تھی پچھلی مرتبہ، پھر یہ ہوا تھا کہ عفو درگزر ہے، معافی ہے، جس پہ وحشی کا تذکرہ ہوتا ہے، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اس پر بات ہوتی ہے، عفو درگزر تھی۔ معاشرے کے حوالے سے میں شجاع صاحب سے چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ ہو جائے تھوڑا سا، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میرا مزاج گلے کا میرا خراب ہے، باقی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات تو شروع کی تھی امت مسلمہ کی ذمہ داری، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اس تعلق سے پھر کلام میں یہ بات بھی شامل ہوئی کہ امت نفع کا کام کرے۔ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ پھر بات اور آگے بڑی، ضروریات 2 قسم کی ہیں، ایک جسم کی اور ایک روح کی، ان دونوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس تعلق سے لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ایک ہے دنیا کی مشقتوں سے لوگوں کو بچانا، دنیا کی مشکلات کو آسان کرنا، اور ایک ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ خدمت خلق کا یہ وسیع تر تصور سامنے رہنا چاہیے۔ پھر بات ہوتے ہوتے آگے بڑھی اور معاشرے کے اعتبار سے پڑوسیوں کا ذکر بھی آ گیا، تو قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پڑوسیوں کی اہمیت پر کلام ہوا۔ یہ نقطہ بھی آیا کہ ایک صاحب نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، ان کے پڑوسی ان کو پریشان کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو تدبیر سجھائی کہ کیا کرو، اپنے گھر کا سامان باہر لا کر راستے میں رکھ دو، باقی لوگ پوچھیں گے تو بتا دینا۔ اس کے ذیل میں ہم نے سمجھا کہ سماجی دباؤ، سوشل پریشر، پبلک پریشر کی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر اس کو ہم اختیار کریں پرامن انداز میں، منظم انداز میں، تو ہم بعض برائیوں کی بے کنی کر سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے گزشتہ پروگرام میں ویلنٹائنس ڈے کے تعلق سے کلام کیا کہ ہمارے معاشرے میں مساجد سے، ممبر سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، عوام کی طرف سے، شوبز کے لوگوں سے بھی ایون بات اٹھی، اور یہ کہ بھئی یہ تو ہمارے معاشرے کی اقدار اور ہمارے خاندانی نظام کو برباد کر دینے والا ایک فیسٹیول ہے اور غیروں سے آیا ہے، اس کی بے کنی، اس کے خاتمے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ زور ٹوٹا۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خیر کو پھیلانے کی بھی کوشش رہے، اور بدی کو مٹانے کے لیے اگر ہاتھ کی طاقت حکمرانوں کے پاس ہے تو وہ اختیار کریں۔ ہمارے پاس ہاتھ کی طاقت ہے، زبان کی طاقت ہے، سوشل پریشر ہے، پبلک پریشر ہے، سماجی دباؤ ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے بات کی عفو درگزر کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام ذاتی انفرادی معاملات میں بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ہاں، مجرمین کی سزا کا معاملہ ہو، ظالموں کے ہاتھ کو روکنے کی بات ہو، تو وہاں تو سزاؤں کا نفاذ بھی ہوگا، لیکن عام حالات میں انڈر نارمل سرکمسٹانسز معافی کا رویہ پسندیدہ ہے۔ سب سے بڑھ کر جو مصائب آئے، مشکلات آئیں، مصائب اس معنی میں آزمائش کے معنی میں، وہ نبی اکرم علیہ السلام پر آئیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے رویوں کو دیکھیں، طائف والوں کو بھی معاف کیا ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر مکہ والوں نے جو کچھ بھی کیا وہ حضور نے معاف فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا تھا، تو اتنا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ جی، یہ جو کچھ یاد آیا شجاع صاحب کو، یہی بہت کچھ تھا، اور ایثار
ہمدردی، خدمت خلق، رسول اللہ کی ساری زندگی اس سے بھری پڑی ہے. سیرت طیبہ میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. پھر صحابہ کرام یعنی قرون اولیٰ کا جو زمانہ ہے وہ سارا ایثار، ہمدردی اور خدمت خلق کا زمانہ ہے. ابھی کل میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی سی، اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا. کچھ چیزیں اچھی بھی آ جاتی ہیں. تو دیکھا کہ ایک موچی ہے، جوتے گاٹتا ہے وہ. اس نے ایک بہت بڑا سا ایک ہی ریڑھی لے کے اور اس کے اوپر اسٹیل کی بہت بڑی سی ٹنکی، کولر لگایا ہوا ہے، اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور وہ پانی بھی اچھا وافر مقدار میں پانی ہے، اور اس کے اندر وہ برف ڈال کے اور بہت سارے گلاس اس نے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک اپنے جہاں موچی ہے وہاں اس نے سائڈ پہ کھڑا کر دیا. لوگ آ رہے ہیں پانی پی رہا. تو ایک صاحب اس سے انٹرویو لینے پہنچ گئے کہ بھائی یہ تم نے کیا، اس پہ لکھا ہوا فی سبیل اللہ، سمجھے. اس سے انٹرویو ہوا تو انٹرویو بڑا حیرت انگیز تھا. میں نے بڑی دلچسپی سے دیکھا. اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیسے کرتے ہو؟ کرنے کا بس اللہ کرواتا ہے. چونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ جون جولائی میں ہیٹ اسٹروک، ناظرین کراچی میں ہیٹ اسٹروک والی کیفیت ہے اس وقت، کہ جون جولائی میں ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے اور بڑی گرمی ہو جاتی ہے. تو میں پچھلے سال سے پلان کر رہا تھا کہ اس مرتبہ میں لوگوں کے لیے سبیل لگاؤں گا. اس نے اپنے گھر کا کچھ سامان بیچا، اس سے وہ ٹنکی خریدی، اور کہنے لگا کہ میں نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے کچھ، میں مستقل پچھلے سال سے جمع کر، اس سے میں نے پہلے ٹنکی کو پانی بھرا، اس کے لیے برف کا بندوبست کیا. اس سے پوچھا تمہاری کمائی کیا ہے؟ کہنے لگا میں یہ جوتے گانٹتا ہوں، 700-800 روپے روز کماتا ہوں. تو گھر کیسے چلتا ہے؟ کہنے 700-800 روپے کا، اگر 800 کماتا ہوں تو 200 روپے جو ہے میں پانی کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور 600 روپے جو گھر دے دیتا ہوں. اب 600 روپے میں کیا ہوتا ہوگا؟ کہنے لگے بس وہ تمہاری کوئی مدد کرتا ہے؟ کہ ہاں کوئی چاہے تو برف ڈال دیتا ہے لا کے اپنی طرف سے، ورنہ سارے کام میں کرتا ہوں. میں یہ آسرا نہیں کرتا کوئی برف ڈالے گا، کوئی پانی، میں اپنے طور پہ کرتا ہوں. میری خواہش تھی کہ میں لوگوں کو پانی پلاؤں. اب آپ سوچئے ایک آدمی جس کی آمدنی 700 روپے روز ہے، کیا اس کو بچتا ہوگا؟ لیکن اس کا جذبہ خدمت خلق ہے کہ وہ لوگوں کو پانی پلا رہا ہو، ٹھنڈا پانی، کہ جب ہیٹ اسٹروک ہے مجھے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. اللہ کے یہاں کتنی مقبولیت ہوگی اس کی. اب آپ نے اگر یہ بات بیان فرمائی ہے تو کچھ 2-3 مثالیں اور بھی شیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ صرف اس لیے ہے کہ موٹیویشن ہوتی ہے اور ترغیب ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ بات بیان کی ہے، ورنہ کوئی ایسا شوق نہیں ہے مجھے واقعات سنانے کا. نہیں یہ تو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے، اور یہ ہم سن 2023 کی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ قابل عمل باتیں. ٹھیک، مثال کے طور پر بعض فیملیز کو ہم نے دیکھا جن کو اللہ نے نوازا الحمدللہ، صبح جب وہ گاڑی سے نکلتے ہیں، یعنی گھر سے نکلتے ہیں گاڑی میں، تو اس طرح کی سیزن میں کہ جب گرمی شدید ہوتی ہے تو وہ ٹھنڈے پانی کی بوٹلز کو اپنی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں، اور جہاں ایسا کوئی موقع آتا ہے تو وہ لوگوں کو پانی کی بوٹلز دے دیتے ہیں. کراچی میں ہم نے دیکھا کہ ٹریفک پولیس کے حضرات نے بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتے ہوئے دیکھا کہ کچھ جگہ ان کو بیٹھنا ہی ہوتا ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، چالان کاٹنے کے لیے، ٹریفک کو مینیج کرنے کے لیے اور کاموں کے لیے. تو ہم نے دیکھا وہ بیٹھے ہی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کولر بھی ہوتا ہے پانی کا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کے بجائے 2 یا 3 کولر ہو جاتے ہیں، اور وہ کہیں سے ریفلنگ بھی اس کی ہو رہی ہوتی ہوگی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ تو ایک ادارے کے افراد نے بھی اس طرح کر کے ہمیں دکھا دیا. بعض لوگوں نے جن کے گھر بڑے ہیں، اللہ نے ان کو وافر عطا فرمایا ہے، انہوں نے اپنے گھروں کے باہر کولر لگا دیے. یعنی گھر میں سے پانی جا رہا ہے اس میں لائن کے ذریعے سے، کولر اندر کی طرف اس کا کمپریسر وغیرہ ہے، ٹھنڈک اس کے اندر ہے، پانی کا وہ آگ پائپ باہر نکلا ہوا. اچھا باہر سے لوگ گلاس سے نہیں پی رہے. ہم نے دیکھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، رکشے والے، ٹیکسیوں والے، موٹر سائیکل والے، وہ پوری 1.5 لیٹر کی بوتل بھر رہے ہیں اور وہ منع نہیں کر رہے. اسی طریقے پر آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں انتظام ہے الحمدللہ، اور ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جہاں ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے. بالخصوص ہم اس سیزن کی بات کر رہے ہیں جس میں گرمی کا معاملہ شدید ہو جاتا ہے. اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ کہ میں اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤں، میں اپنے حصے کا کام تو کروں، جو میرے بس میں وہ کام میں کرنے کی کوشش تو کروں. کرنا تو ہے بالآخر اجتماعی سطح پر ریاست نے، ریاست چلانے والوں نے، مگر جتنا اس وجود پر اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کر کے میں تو کنٹریبیوٹ کروں تاکہ کل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکوں. اور اجتماعی طور پر ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ ریاست کا نظام درست ہو، اور ریاست اپنی اس اصل ذمہ داری کو، جس میں کفالت کی ذمہ داری شامل ہے، کفالت جسمانی حاجات کی بھی اور کفالت روحانی حاجات کی بھی، کفالت مادی ضروریات کی بھی اور کفالت روحانی ضروریات کی بھی، یہ آل انکلوسیو پیکیج ہمارے سامنے تصور خدمت خلق کا رہنا چاہیے.
ناظرین ایک وقفہ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. چلتے وقت شجاع صاحب فرما رہے تھے وقفے سے پہلے کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ معاشرے سے ظلم ختم کرنا آپ کا مشن تھا اور عدل قائم کرنا ہے. اور جب عدل قائم ہوتا ہے تو کوئی نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے, انصاف کا سب کے ساتھ برابر ہوتا ہے. آج معاشرہ ظالمانہ نظام میں گھرا ہوا ہے. معاشرے میں انصاف نام کی چیز مفقود ہو چکی ہے, عدل نہیں ہے. پورا معاشرہ ظلم کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آج ہر امتی کی, چونکہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں اور ہماری ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں کہ ہم وہی کام کریں جو رسول اللہ نے کیا تھا اپنے زمانے میں. تو سنت یہ ہے کہ اس ظالمانہ نظام کو عدل کے نظام سے تبدیل کیا جائے اپنی استطاعت کے مطابق. میں یہ نہیں کہہ رہا ہے خدا نخواستہ آپ کل ڈنڈے لے کے مارکیٹ میں نکل جائیں اور سڑکوں پہ نکل جائیں اور مار پیٹ مچانا شروع کر دیں. ظالمانہ نظام کو اجتماعی سوشل پریشر کے ذریعے تبدیل کر کے عادلانہ نظام قائم کیا جائے. دیکھیے یہ تو پیغمبرانہ مشن ہے, یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے. میں نے وقفے سے پہلے جو آیت کریمہ پیش کی وہ حضور کا مشن ہے. مشن اور سنت پوری 23 برس کی زندگی کی اس کام اور اس جد و جہد کے لیے. تو حضور سے فرمایا گیا, آپ نے ارشاد فرمائی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, سورہ شورى کی آیت نمبر 15, مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. اچھا, سورہ حدید کی آیت نمبر 25 سے تمام رسولوں کا مشن بیان ہوا. انقلابی بات, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا, ان کو معجزات عطا فرمائے, کتابیں عطا فرمائی, شریعت کی میزان احکام عطا فرمائے. کیوں؟ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں, صرف تلاوت کے لیے نہیں, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قسط پر, جسٹس پر, عدل پر قائم ہو جائے. اور سنیں, ہمارے استاد فرماتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انقلاب کے موضوع پر واضح ترین آیت ہے قرآن پاک کی, سورہ حدید آیت نمبر 25-27 پارے کے آخر میں, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا پیدا کیا, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد, جس میں جنگ کی صلاحیت ہے, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے کی چیزیں ہیں. کبھی ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے ظالموں سے ٹکرانا بھی تو پڑتا ہے. تو اللہ کے انبیاء نے اور اللہ کے نیک بندوں نے جنگ بھی کی ہے. قرآن پاک سے پوچھیں, سورہ آل عمران میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 145 کے آس پاس کہ وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن سے پوچھیں, کتنے ہی اللہ والے ایسے گزرے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر قتال کیا, جنگ کی ہے. جنگ برائے جنگ نہیں ہے. قرآن پاک سورہ انفال میں بیان فرماتا ہے ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے, اور اللہ کا کلمہ سربلند ہو. سورہ انفال کی آیت نمبر 39 سے 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, فتنہ فساد سب ختم ہو اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. جب بندے حاکم بن کر اپنا حکم چلاتے ہیں تو ظلم ہوتا ہے, اور جب بندے خلیفہ بنیں گے اور اللہ کی نمائندگی کریں گے اور اللہ کا حکم شریعت کو جو ہے وہ نافذ کریں گے تو پھر بندوں کو عدل میسر آئے گا. یہ مشن تھا تمام رسولوں کا, یہ سنت تھی رسول اللہ علیہ السلام کی. اور آج قرآن پاک ہم سے کہتے تم نے عدل کی جد و جہد کرنی, بھول گئے ہم اس کام کو. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے, ایک جیسے الفاظ کو مبیش آئے, کونوا قوامین بالقسط, ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ قسط کے, عدل کے, جسٹس کے, انصاف کے قائم کرنے والے بن کر. یہ انقلابی سوچ قرآن پاک دیتا ہے. ہم پٹنے کے لیے, دبنے کے لیے, مرنے کے لیے, سسکنے کے لیے اور پسنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمیں تو اس زمین سے ظلم کا خاتمہ کر کے, یہاں اللہ کے حکم کو نافذ کر کے, مخلوق خدا کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کی جد و جہد کرنی. حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, ان کا طریقہ, ان کا قانون, ان کا نظام, ان کے طور طریقے, ان کے اطوار, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں. تو جن کے ہاتھ میں حکمرانی ہے, اقتدار ہے, اصل تو ذمہ داری ان کی ایک, اور وعظ اور نصیحت ان کو بھی کیا جائے, ان تک بھی بات پہنچانے کی کوشش کی جائے, ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے. ہمارے اسلاف یہ کام کیا کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
منبر سے کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت اگر عوام کے لیے فرماتے تھے تو اصحاب اقتدار کے لیے بھی فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے جمعے کے خطاب کے دوران میں منبر پر کھڑے ہو کر حق بیان کیا ہے، وقت کے حکمرانوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے، ان کی غلط کاموں پر ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور حدیث مبارکہ بھی یہ ہے نبی علیہ السلام کی کہ بہترین جہاد کیا ہے؟ کلمہ حق بیان کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے۔ اب پچھلی آپ کی 2-3 منٹ کی گفتگو کے ذیل میں 2 احادیث میں چاہتا ہوں کہ سامنے آئیں۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ نے خیر خواہی کا لفظ استعمال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے۔ جی بے شک۔ اچھا 5 تو عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر کس کے ساتھ؟ تو اب میں 2 الفاظ استعمال کروں گا، ایک وفاداری اور ایک خیر خواہی۔ کیوں؟ وہ وضاحت آگے آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، اور مسلمانوں کے ذمہ داران، مسلمانوں کے حکمراں، ان کے ساتھ خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ ہم نے کوئی اقتدار تو نہیں لینا نا، ہم نے کوئی سیٹیں تو نہیں لینی، ہم نے تو کوئی پیسہ تو نہیں لینا نا، ہم دین کو کمائی کا اور پروفیشن کا ذریعہ تو نہیں بنائے نا، ہم تو خیر خواہی کے جذبے سے جائیں۔ تو خیر خواہی کرنی ہے حکمرانوں کے ساتھ، ان کو خیر کی تعلیم دینا، شر سے روکنے کی کوشش کرنا، امر بالمعروف ہے نہی عن المنکر ہے، سمجھانے کی کوشش کرنا، امت کا فریضہ سمجھانے کی کوشش کرنا۔ ملک پاکستان کی بقا، اس کی اہمیت وابستہ ہے قرآن کریم کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام سے ہم نے لیا، یہ بات بابر کرانے کی کوشش کرنا یہ فرض بنتا ہے۔ یہ خیر خواہی حکمرانوں کے ساتھ بھی ہوگی، یہ خیر خواہی عوام کے ساتھ بھی ہوگی۔ عوام اپنے آپ کو بھول نہ جائیں۔ غالباً پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک بات کہی تھی، میں آج اس کو سیکنڈ کر دیتا ہوں، کہ جیسے ہمارے کرتوت ہوں گے اوپر حکمراں بھی ایسے ہوں گے۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، کما تکونون یؤمر علیکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے نا اسی طرح کے حکمراں اوپر آئیں گے۔ تو عوام کے ساتھ بھی خیر خواہی یہ ہے، توبہ کی دعوت دی جائے، رجوع اللہ کی دعوت دی جائے، اسلام کی طرف پیش قدمی کی دعوت دی جائے، دین کو ترجیح دینے کی بات کی جائے، خوف خدا پیدا کرنے کی بات کی جائے۔ یہ ہے دین النصیحہ، تین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی حکمرانوں کے ساتھ بھی، عوام کے ساتھ بھی۔ اس وقت جو پرائرٹی ہونی چاہیے، یا جو سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ ہماری ترجیحات میں سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے ہمارے علماء کرام کی اور ہمارے مبلغین کی، کہ سب سے زیادہ تبلیغ جو ہے وہ حکمران طبقے پر یا صاحب اقتدار طبقے پر یا جن کے پاس بھی اختیارات ہیں ان پر جو ہے وہ تبلیغ کی جائے، اور اگر اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب، اگر نیک نیتی ہے کہ صاحب ہم تو صرف یہ کرنے جا رہے ہیں، نیک نیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا بھی کرے گا، اور ممکن ہے کہ 1-2 لوگوں کا دل بدل بھی دے، اور صرف 1-2 لوگوں کا دل بدل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا کہ صاحب لوگوں کے آپ خطوط لکھا کرتے تھے، آپ سفیروں کو خط لکھتے تھے، آپ حکمرانوں کو خط، بادشاہوں کو خط لکھا کرتے تھے، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم حکمران کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، جاؤ جا کے سمجھاؤ اسے۔ تو پیغمبروں کی نہیں سمجھا تھا نا، لیکن بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے سمجھاؤ۔ پیغمبروں کی دعوت کا ایک اہم رخ وقت کے صاحب اختیار لوگوں کی طرف بھی ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کی طرف۔ اچھا، آپ نے درمیان میں فرمایا تھا کہ بھائی میں نے بھی عرض کیا احساس دلاؤ، کل جواب دینا ہے، اس پر بھی حدیث ہم نے کئی مرتبہ پیش کی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں بھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کی رعیت میں اس کی زیر تحت جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین وقفہ لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، شجاع صاحب وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ ہماری ذمہ داریوں میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ویسے ہی کہ کیا پورے جو ہمارا سسٹم ہے جس میں ہمارے بڑے لوگ ہیں، یعنی صاحب اقتدار لوگ ہیں، جن کے اشاروں میں سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتے ہیں، اس رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو صبح اس خواب کا امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے کہ اچھا ایسے کرنا، اس کو ہٹانا، اس کو رکھنا، یہ قانون بنانا، یہ کرنا، اور سب مل جل کے طے کر لیتے ہیں۔ کیا اتنے بڑے طبقے میں کچھ درد دل رکھنے والے لوگ ایسے نہیں ہیں، علماء کرام ایسے نہیں ہیں
کہ وہ اپنے دوست احباب کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو یار، خدا کو جواب دینا ہے، ہمیں بھی جواب دینا ہے. کیا درد دل ختم ہو گیا؟ کیا ایمان اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے؟ لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور حکمرانوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، صاحب اقتدار صاحب اختیار لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. جی دیکھیں، ہمارا جیسے پچھلی گفتگو ہم کر رہے تھے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے، میں ایک باپ بھی ہوں تو گھر کی ذمہ داری، میں اگر ایک استاد ہوں تو میرے طلباء کی ذمہ داری، میں اگر ایک اجتماعیت کا ذمہ دار ہوں تو اس اجتماعیت کی ذمہ داری، اور میں امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے امت کے حوالے سے خیر خواہی کا جذبہ میری ذمہ داری. میں ایک مملکت میں رہتا ہوں جس کو اسلام کے نام پر لیا گیا یا رہنے والے مشکلات کے اندر ہیں، میں اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث سنیں، اب سچی باتوں کی شاید یہ یاد دہانی سب سے پہلے میں اپنے لیے کروا رہا ہوں، خدا کی قسم، یہ کوئی لفاظیہ میں کرنے نازی کرام نہیں آتی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا بیت رہی ہے آج امت پر، کیا بیت رہی ہے آج مملکت خدا داد کے، تڑپتا ہے نا آدمی کیا ہو رہا ہے. اگر ہمیں اس کی فکر نہیں تو پھر ہم اسلامی روش پر نہیں، امت والی روش پر نہیں ہیں. یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس قدر سخت بات آ رہی ہے، ہم میں سے نہیں ہے وہ. تو آج ہمیں احساس کرنا پڑے گا، یہ محض ایک گفتگو کافی نہیں ہے. ممبر کی طاقت اب بھی ہے. کروڑوں مسلمان جمعے کے دن آتا ہے 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے. ارے ہمیں ذمہ داری ادا کرنا ہوگی. لوگ نہیں سمجھ رہے تو اللہ نے پہلے نبیوں کو بھیجا تھا سمجھانے کے لیے. ختم نبوت ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. اور علماء خود ہمیں حدیث سناتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. جی علماء انبیاء کے وارث ہیں نا. کیسے وارث ہیں؟ ہاں، تو اب اس وراثت نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے نبیوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا، آج ہمیں سمجھانا پڑے گا. اللہ نے نبیوں کو وقت کے فرعون کے پاس بھی بھیجا، وقت کے نمرود کے پاس بھی بھیجا. تو آج جو کچھ بھی ہیں تو ہمارے مسلمان حکمران نا، کلمہ گو مسلمان ہیں. ارے بھائی خدا کا خوف ان کو دلانے کی کوشش کرنا. آج مملکت پر مسئلہ آیا ہوا ہے، آج مشکلات میں آئی ہوئی امت، وہ یہ مملکت. تو بھائی ہمیں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا. لوگ نہ مانے اللہ کے سامنے ہم اپنی معذرت تو رکھیں گے. یہ واقعہ سورہ اعراف میں آتا ہے، اصحاب السبت کا واقعہ، ہفتے والوں کا، مچھلی والوں کا واقعہ. جی 3 گروہ ہو گئے تھے، جرم کرنے والے، نمبر 2 صرف جرم سے بچنے والے، اور نمبر 3 جرم سے بچنے والے بھی اور مجرمین کو روکنے والے بھی. تو جو صرف بچتے تھے وہ ان تیسرے والوں کو کہتے ہیں بھئی یہ جاتے تو جائیں جہنم میں، تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، بھائی تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کرنی، ولعلہم یرجعون، شاید ہمارے سمجھانے سے لوٹ آئیں، گناہوں کو چھوڑ دیں. قرآن یہ کیوں ہمیں سنا رہے ہیں؟ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے. تو آج ہم بھی تو تیاری کریں کہ اللہ کے سامنے معذرت پیش کر دیں. اللہ میں ڈیٹیچ نہیں تھا، میں پیر پھیلا کے فقط سو نہیں رہا تھا، میں کڑن رکھتا تھا، میں فکر مند تھا، میں پریشان تھا کہ اللہ تیری مخلوق کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. میں نے آواز بلند کرنے کی کوشش کی، میں نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، میں نے اسٹیک ہولڈرز کو بتانے کی کوشش کی، میں نے اصحاب اقتدار تک بات پہنچانے کی کوشش کی. علماء نے ترجمہ سکھایا نا ہمیں، علماء نے تفسیر ہمیں پڑھائی ہے نا، علماء نے دین ہم تک پہنچایا ہے، اسی قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. بس یہ درد دل ہے جو ہم رکھ رہے ہیں، اور کرنے والے جو کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جن کی توجہ نہیں خدا را وہ توجہ کر لیں. اور ہم اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس فریضے کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اس فریضے کو ادا کرنے میں جو ہم سے بن پڑے اللہ ہمیں بھی وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا کسی پہ طنز کرنا، ٹونٹنگ کرنا نہیں، احساس ذمہ داری اپنے لیے یاد دہانی اور متعلقین کے لیے یاد دہانی کرانا مقصود. کیا خبر کس کی زبان میں اللہ تاثیر ڈال دے تو کسی کے دل پر اثر ہو جائے، کیا خبر کس کی محنت کے نتیجے میں اللہ کی نصرت آ جائے اور کسی کا دل پھر جائے اور وہ خیر کی طرف آ جائے، وہ صحیح فیصلوں کی طرف آ جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جہاں چاہے گا پھیر دے گا. اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے، بندے نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے اور اللہ سے ربنا تقبل منا کی دعا کرنی. یوں ہی بیٹھا ہوا میں کل سوچ رہا تھا حکمرانوں کے بارے میں، صاحب اقتدار لوگوں میں کس قدر مظلوم لوگ ہیں بیچارے، اور یقیناً یہ واقع مظلوم ہے، ان کی مدد کرنے کی شدید ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ دنیا داری کے معاملات میں سب کچھ بھول چکے ہیں.
میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا تھا، جب میری پریشانی کا کیا فائدہ، میں پریشان تھا کہ یار ہم تو جواب دیں گے وہ تو اپنے معاملات کا دیں گے نا، یہ تو سارے ملک کے معاملات کے لوگوں کو جواب دیں گے. یعنی ہم میں سے ہر شخص سوچے جو باپ ہے مجھ سمیت، ہم اپنی فیملی کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں اللہ کے سامنے. ہمیں کیسے دیں گے؟ اور یہ سارے لوگوں تو کا 4-5 افراد کی ذمہ داری کا 22 کروڑ کا جواب کیسے دیں گے؟ بس سوچ لینا چاہیے. 22 کروڑ کا جواب دیجیے. کوئی خدا نخواستہ نہ تو طنز ہے، نہ خدا نخواستہ ان پہ کوئی تنقید ہے، یہ اظہار ہمدردی ہے، یہ خیرخواہی ہے. جی. ان بیچاروں کی کس قدر مظلوم لوگ ہیں، وہ کس قدر محروم لوگ ہیں، ان کی مدد کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ یہ اللہ کے بندے کیا جواب دیں گے جا کر. 22 کروڑ کا جواب ان کو دینا ہوگا، صرف اپنا نہیں دینا ہوگا، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی سب جواب دے رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے، اور یہ خیرخواہی اللہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو کسی کو یہ بات لگے کہ ہاں بات تو سچ ہے. تو بہرحال یہ خیرخواہی ہے، اور عام سماجی رابطے میں خدمت خلق، ہمدردی اور ایثار جو ہے وہ رسول اللہ کی سکھائی ہوئی عادتوں میں سے ایک بڑی عادت ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے. جی. ایثار، اللہ اکبر، اس قدر بڑی صفت ہے ڈاکٹر صاحب. قرآن کریم ایمان والوں کی شان، بالخصوص انصار مدینہ اولاً اور پھر ایمان والوں کی شان. قرآن کریم میں سورہ حشر میں آتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے. وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. انصار مدینہ نے اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی دکانیں مہاجرین کے حوالے کر دی. مشہور واقعات ہیں. پھر وہ مشہور واقعہ بھی کہ ایک گھر سے کھانا چلتا ہے، دوسرا نہیں برابر والا زیادہ ضرورت مند تو وہ اس کو بھجواتا ہے، وہ اس کو بھجواتا ہے، کھانا چل کر اسی گھر میں واپس آ جاتا ہے. ایک وہ گھر ہے کہ جہاں چراغ بجھا کر میاں بیوی جو تھے وہ بس منہ چلاتے رہے، ہاتھ چلاتے رہے، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. بہت سارے واقعات اس آیت کی ذیل میں ہیں. تو یہ وہ ایک مقصود ہے صفت اہل ایمان میں، بالخصوص جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو کوئی خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو اپنی تو انا کی نفی کرنی ہے، اپنے مفادات سے بڑھ کر سوچنا پڑے گا. ایثار کے بغیر کوئی خدمت کا کام نہیں ہو سکتا، ایثار کے بغیر کوئی نبوی مشن کی تکمیل کی محنت ہم نہیں کر سکتے، اور ایثار کے بغیر کوئی قابل ذکر بڑے کام نہیں ہو سکتے. اور ہم کام کرنے چلیں کہ جناب مخلوق خدا کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی ہے ہم نے، کیونکہ ہم امتی نبی علیہ السلام کے اس نبوی مشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہمارا فرض ہے. تو اس ایثار کی صفت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم نے گزشتہ پروگرامز میں کبھی پہلے ماضی میں بات کی تھی، پہلا درجہ تو ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ بھی نیکی کا کام ہے. ہاں، ہم تو اس سے بھی دور نہ، اس خدمت سے بھی دور ہے. ہماری ذات سے نقصان نہ پہنچے، پہلا درجہ. دوسرا درجہ ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، چھوڑا پہنچے، ٹھیک ہے جی. تیسرا درجہ کیا ہے؟ نہیں، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. حدیث مبارک ہے تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگلا ایک اور درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، پسند کا معاملہ نہیں، میں اپنا چھوڑ کر آپ کا سوچوں. یہ ہے انتہائی درجہ. اپنے 2 روٹی میں ایک کو دے دوں، ایک اپنے پاس رکھ لوں، ایک روٹی آدھی دے دوں، آدھی اپنے پاس رکھ لوں. اگلا درجہ کیا ہوگا؟ قرآن میں بھی کہا نا وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح یہی بات تو ہو رہی. اسی سورہ حشر میں تو یہ بات آ رہی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں. قومیں نہیں بن سکتی، انقلاب نہیں آ سکتے جب تک کہ یہ ایثار والی صفت ہمارے اندر نہ ہو. یہ ایثار، یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی، یہی رسول اللہ کی سکھائی ہوئی ساری چیزیں ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، میں خود توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ کی حیات طیبہ کے پہلوؤں کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. اور اس پہ عمل کرنا تو خیر بڑی بات، پہلے ہم سمجھ تو لیں، بعد میں اس پہ عمل کریں گے. کبھی کبھی یوں ہی خیال آتا ہے بیٹھ کر، تو پھر سوچتے ہیں کہ یار یہ زندگی تو ساری کی ساری ہم نے برباد کر دی، لیکن ابھی بڑا وقت موجود ہے، واپسی کی بڑی گنجائشیں ہیں. توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں نا. خود بھی توبہ کر لیں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، ہم سب توبہ کر لیں، اور اسی درد دل کے ساتھ اگر کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کہیں کم از کم ہماری نیتوں کا اجر تو ہمیں عطا فرمائے گا نا. وہ بڑا رحیم اور کریم ہے. اگر ہم کچھ کر بھی نہ سکے اور ہماری نیت اچھی اور ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا اجر عطا فرمائے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ فرما دیں، پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے.
توبہ کا ذکر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارک ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حدیث شریف مکمل، گناہوں کو چھوڑنا یہ اصل توبہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام پر عمل کرنے کی طرف آ جانا یہ اصل توبہ۔ یہ کر لیں اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نیکیوں سے بدل دے گا گناہوں کو، اور اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور ہمارے معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان پروفیسر محمود غزنوی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔